تو وہ لڑکی 18 سال کی عمر، تو اس کے والدین بھائی بھی آگے ساتھ میرے پاس جب پہنچے تو میں نے اس کو چیک کیا تو مجھے واضح اس کی آنکھوں میں، کیونکہ ایسے مریض جو ہوتے ہیں جن کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے، سٹل آنکھیں ہوتی ہیں اور ایسے جیسے وہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. اب وہ چیز جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ تو جن ہوتا ہے. تو لڑکی کے اوپر جو ہے اس کی روح پہ یا اس کے جسم کو تو اس نے قابو کیا ہوا تھا. اس کو تو پتہ چل گیا کہ اب یہاں پہ مقابلہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ جو جن ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پاور دی ہوتی ہے. چھپی ہوئی مخلوق ہے، یہ دیکھ لیتا ہے اگلے بندے کی روحانی طاقت اور پاور کو. تو اگر تو عمل جو ہے وہ صرف چھوٹے چھوٹے عمل کیے ہوئے ہیں، اس نے بڑی چلاکشی نہیں کی ہوتی. ہر جن طاقتور ہوتا ہے؟ نہیں، میں نہیں یہ کہتا ہر جن طاقتور. کئی جن آج جو ہے آتے ہی نہیں ہیں، حاضر ہی نہیں ہوتے، دور بیٹھ کے اثر ڈالتے ہیں اور وہیں سے چلے جاتے ہیں. اور کئی جن جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، عامل جتنا بھی بلائے وہ آتے ہی نہیں ہیں. وہاں ان کی پاور ہوتی ہے، وہ اپنی حد کی عزت سمجھتے ہیں کہ ہم اس عامل کے پاس جائیں. اچھا، اب کئی عامل بڑے تگڑے ہوتے ہیں، وہ ابھی مریض آتا ہی ہے تو اس عملیات کی جو پاورز، یا اس نے کوئی ہمزاد کا عمل کیا ہوا ہے، یا اس نے کوئی چلا کشی کی ہے، چہل کاف کا عمل کیا ہوا ہے. چہل کاف کے عمل کی بھی اب ترتیب ہے. کئی لوگوں نے 100 مرتبہ کا چلا کیا ہوا ہے، کئی لوگوں نے 313 کا کیا ہے، کسی نے 505 کا کیا ہے، اور کئیوں نے 1100 مرتبہ کا کیا ہے. اب 1100 مرتبہ کا میں نے تو عمل کیا ہوا ہے چہل کاف کا. اچھا، اب حزب البحر کا عمل ہے. کئی لوگوں نے حزب البحر صغیر کی ہے، کئیوں نے کبیر کی ہے. صغیر جو ہے، اب یہ بھی سفر کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی حزب البحر کا عمل ہونا ہوتا ہے جو شیخ ابو الحسن شاذلی سے منسوب ہے. تو میں نے کبیر حزب البحر مسجد میں کی ہے. اب ایک بندہ جس نے یہ مختلف عمل کیے ہوئے پاورز ہے، ابھی مریض بیٹھتا ہے تو یہ جو ساری پاورز اس کی ہیں، حمزات کی پاور ہے، چہل کاف کی ہے، حزب البحر کی ہے، منزل کی ہے، یا سورہ مزمل کی ہے، وہ ساری پاورز اب جائیں گے. اب جا کے اس مریض، اب یہ آٹو سسٹم چل پڑتا ہے. ابھی عمل پڑتا نہیں ہے، ابھی اس نے اپنی پاورز کا استعمال نہیں کیا، تو یہ صف بندی شروع ہو جاتی ہے. کون سی صف بندی؟ جو روحانی مخلوق ہیں، جو اس کے ساتھ جو اس نے عملیات کیا، ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہونے لگا ہے، اور یہ باقاعدہ ہوتا ہے. ہم کیونکہ دیکھ نہیں پاتے، کئی لوگوں کی روحانی نگاہ کھلی نہیں ہوتی، باطنی نگاہ کھلی نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، مگر عامل کو پتہ چل جاتا ہے. حمزاد مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اس مریض کے اوپر، اس کے اوپر بھی حمزاد کا اثر ہوتا ہے، پلس یہ شیطانی چیزیں، اور اس کے پیچھے ان کے لاؤ لشکر. صحیح. اچھا، اب وہاں پہ ایک جن ہے تو اس جن کو اکیلا نہیں سمجھا جاتا، اس جن کے ساتھ تعلقات والے اور اس کے پیچھے جو پاورز والے کھڑے ہیں جن سے ان کو پاور ملتی ہے. اچھا، یہ بھی فیض لیتے ہیں، جنات بھی فیض لیتے ہیں. ان کا فیض ابلیس سے ہے، اور روحانی مخلوق کا فیض روحانیت سے، اور پلس یہ اولیاء اللہ بزرگ جو جن کے دربار ہیں وہاں سے، یا کسی نیک بندے سے فیض. آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن میں ہم یہ سنتے تھے کہ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہاں پہ جنات بھی جا کے پڑھتے ہیں. سنتے تھے، یہ سنتے تھے. اور ایک واقعہ تو ہمیشہ سنا ہے، کسی نے کہا لائٹ بند کر دو تو نہیں، بچے نے میں ہاتھ لمبا کیا، لائٹ بند ہو گئی. حقیقی واقعہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. ابھی وہ واقعہ ہمارا بیچ میں رہ گیا. ہاں جی. تو اچھا، ادھر سے میں کیونکہ ایک نابینا تھے، وہ بچپن میں ان سے پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں پہ جنات کے بچے آگے پڑھتے تھے. وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے اس طرف میں بات کرتا ہوں. اچھا، اس لڑکی کو جب سامنے بٹھا کے اس کے لیے پڑھائی شروع کی، جیسے ہی شروع کی تو ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو وہ بات بتائی کہ ایک میدان شروع ہو جاتا ہے جنگ کا. آپ کی روحانی پاورز جتنی ہیں، جو آپ نے عمل کیے ہیں وہ، اور پلس ادھر سے وہ جو جن ہے، اب وہ جو اس کے اوپر آیا، اب یہاں پہ کلام شروع ہوا. پہلے کلام پڑھا گیا. ظاہری بات ہے آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہی کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی سے، اور پھر سورہ مزمل، سورہ یاسین، سورہ جن، اور سورہ فلق ناس کے بعد علوی علوم بھی ہیں. مگر سب سے بڑی پاور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی عاملین عملیات کی دنیا میں ہیں، وہ اگر قرآن کی صحیح پاور کا اندازہ ہو جائے ان کو کہ اللہ نے قرآن پاک میں کتنی طاقت رکھی ہے، وہ دوسرے علوم کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں.
اچھا میں نے کیونکہ دوسرے لوگ جس طرح مندرا ڈنکا نادیلی سارے عمل کیے ہوئے تھے، جب میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں جیسے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اتنی زبردست پاور ہے، اور پھر کسی مرشد نے کسی استاد نے اس کی اجازت دی ہو فیض والی، اور پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اتنی زبردست پاور ہے. 7 سلام، سلام قولا من رب رحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلب. اتنی زبردست پاور ہے، جس کو پتہ چلے کہ ہمارے قرآن میں نوری علم میں اتنی پاور ہے، یقین جانے وہ دوسرے علوم کی طرف جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس ہتھیار ہر طرح کا ہونا چاہیے. جب آپ کے سامنے دشمن آئے گا وہ ہر طرح کا پینترا استعمال کرے گا. جب اس کے اوپر کلام پڑھا گیا، ذکر کیا گیا، تو وہاں پہ بھی پڑھائیاں شروع ہو گئیں. باقاعدہ اس لڑکی نے کلام پڑھنا شروع کر دیا. کیا کلام؟ سکھوں کا کلام. اچھا، اب سکھوں کے کلام کے لیے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اب مقابلہ چل پڑا. اب اس نے وہ پڑھا سکھوں کا کلام. اب یہ وہ لڑکی بے ہوش ہے، لیکن اس کے اوپر جن کی حاضری ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ سکھ ہوگا. جب سکھ والے کلام کا میں نے سکھ سے توڑ کیا، اس کے کلام کا تعویذات سے میں نے تعویذ بنایا، تو وہ بندہ تو گیا دوڑ. وہ جن، اس کو تو لگ گئی آگ، کیونکہ آگ تعویذ کو نہیں لگتی، آگ اس جن کو ہی لگتی ہے. کلام کے ذریعے اس جن کی پاورز کو تعویذ میں منتقل کیا اور اس کو لگ، وہ تو گیا دوڑ. اب جیسے ہی وہ گیا تو اس کے بعد دوسرا آ گیا. اب جب دوسرا آیا تو اس سے پھر بات شروع ہوئی. اس نے کہا کہ آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بھیجا. انہوں نے کہا جی آپ نے کیسے بھیجا؟ آپ اچھا، اب جو دوسرا ہے وہ کرسچین تھا، پہلا سکھ تھا، دوسرا کرسچین تھا. میں نے کہا جی آپ تو کرسچین کو، کیونکہ اس نے آتے ہی وہ اچھا آیا، میں مجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے آتے ہی ایسے میں نے کہا یہ تو کرسچین ہے. اب عملیات میں پتہ نظر بھی آ گئی، وہ اس سے بات چیت بھی شروع ہو گیا. تو اب اس نے عمل کرسچین کے شروع کر دیے، وہ پڑھائیاں شروع کر دیں. اب پھر میرے پاس اس کا توڑ مجھے بزرگوں نے بتایا ہوا تھا کہ جب کبھی کرسچین عمل یا جن آئے تو اس کا توڑ فابی ای الائے ربی کما تکذبان سے کرنا ہے. اس سے اس کا توڑ ہوتا ہے. تو میں نے 72 ٹائم فابی ای الائے ربی کما تکذبان پڑھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں. اچھا، اب ایک طرف سکھ گیا تو دوسری طرف کون آیا؟ کرسچین آیا. اب جیسے وہ گیا تو آپ حیران ہوں گی، بہت حیران ہوں گی. اس کے بعد مسلمان جن آ گیا. یہ کیا چکر ہے؟ پہلے سکھ آیا، پھر عیسائی آیا، اب یہ مسلمان آ گیا. چکر کیا ہے؟ اس چکر کو دیکھنا ظاہری بات ہے. اب عملیات کی دنیا سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تو دیکھنا یہ ہو کیا رہا ہے. تو پھر اس سے جب بات ہوئی، تو جب اس سے بات ہوئی، یہاں پہ ایک گنجائش تھی کہ ہم بھی ظاہری بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے پھر میں نے سورہ مزمل پڑھی. سورہ مزمل کے ساتھ جو مخلوق تھی، پھر اس سے اس کی گفت و شنید میری اس سے جب ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سکھ آیا، عیسائی آیا، تو اب وہ جن کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ جو پیچھے عامل بیٹھا ہے نا، جس نے اس کو بھیجا ہے، وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے. تو مسلمان ہے تو اس نے کہا کہ جی اس کے پاس ایک سکھوں والا علم تھا، وہ اس نے عمل کر دیا، اور ایک کرسچین والا عمل تھا وہ بھی کر دیا، اور ایک ہمارا تھا وہ، اس نے تینوں ہی عمل کر دیے. تو پہلے جو تھا سکھ آیا آپ کی پڑھائی پہ، اس کو وہ گیا، ختم ہو گیا. اب کرسچین ہے، اب میں آیا ہوں. میں نے کہا جی پھر کیا کرنا؟ ظاہری بات ہے آپ مسلمان ہو، کتاب پہ یقین رکھتے ہو، مسلمان بھائی بھی ہو، کیا کرنا؟ میں نے کہا جی میں تو مجبور ہوں، میں پابند ہوں اس چیز کا کہ مجھے ان کی فیملی کے اوپر اس لڑکی کے رشتے سے متعلقہ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ رشتہ ہو. جب اس کے اوپر اس طرح کے دورے پڑیں گے، طبیعت خراب ہوگی، تو جہاں یہ رشتہ چاہتے ہیں وہاں اس کا رشتہ ہو جائے. تو وہ ایک لڑکے نے اس کے اوپر عمل کروا کے تو اس طرح کی کنڈیشن پیدا کر دی کہ ایسی کنڈیشن ہوگی تو وہ پھر رشتے کہیں اور رشتہ نہیں ہوگا، پھر میرے سے ہی رشتہ طے ہوگا. تو ایسے لوگ جب اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں، کروانے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے 3 سال تھے اس کے اوپر اس طرح کی طبیعت تھی، اور گھر والے بھی پریشان تھے. اگر کسی نے صحیح توڑ نہ کیا ہوتا، اگر کسی نے اس کا صحیح علاج نہ ہوتا، تو وہ پھر وہاں پہ پھر اس عمل کا اس نے نام بتایا. تو پھر اس کی سب سے پہلے
پڑھائی کر کے اس کی پاورز ختم کی، کیونکہ عمل کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی ہوتی ہے کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے. تو ایسا جو عمل جو کہ معاشرے میں نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، ایسا عمل جو کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے لیکن سارے عملیات کر کے کسی کا بیڑا گھر کرتا ہے، سب بالکل سے ایسے پہلے ہی تو ہے، اس کی پاور جانی چاہیے. ایسے ہی ہے تو بالکل. اس کی پاور جائیں گی تاکہ اس طرح جو بیسیوں لوگ جو کہ اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں یا ان کے گھر تباہ ہیں، تو سب سے پہلے اس کی پاور ختم. جیسے اس کی پاور ختم کی، وہ جن کی بھی پاور ظاہری بات ہے ختم ہوتی، تو وہ پھر چلا گیا اور پھر اس تعویذ اس مریضہ کو پانی کی بوتل دم کر کے دی، اس کو منزل کا نقش دیا جو کہ پڑھائی کی ہوتی ہے، اور منزل ہی پڑھنے کے لیے بتایا کہ صبح کے ٹائم 2 مرتبہ منزل پڑھو اور رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ آیت الکرسی. اور الحمدللہ ٹھیک اب الحمد بھی آتے للہ. ہیں میرے پاس اور بڑے خوش ہیں. پھر اس کی شادی بھی ہو گئی اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ان کی پوری فیملی رابطے میں ہوتی ہے. اور جب کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کو پڑھائی بتائی جاتی ہے کہ آپ پڑھتی رہو تاکہ آپ کا دل آباد رہے. جس طرح میں نے بات کی تھی کہ دل جو ہے اللہ کا گھر ہے، کوئی اس کو شک آباد نہیں، رکھنا ہے دعاؤں سے، ذکر سے، اذکار سے، کسی بے شک اللہ اللہ والے کے کے ذکر ساتھ میں ہی دلوں کو تعلق سے. سکون ہے. تو الحمدللہ اس طرح کی بھی سچویشن علاج میں پیش آ سکتی ہے.